کالے موتیے یا کالے پانی کے بارے میں عام لوگ جانتے ہیں کہ اس میں آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور روشنی کی نس کمزور ہو جاتی ہے۔ عام طور سے یہ بیماری جو مشہور ہے وہ یہ دو طرح کی کہ جس میں ایک میں آہستہ آہستہ پریشر بڑھتا ہے اور دوسرا جس میں اچانک درد کے ساتھ بڑھتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور وجوہات بھی ہیں جن کے بارے میں آج میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا تاکہ آپ مناسب احتیاط کر سکیں۔ میں مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے ڈاکٹر مظہر قیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ کالا موتیا یا کالا پانی، پہلی بات تو یہ میں بار بار سمجھایا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کالے رنگ کا پانی ہوتا ہے، یا جیسے سفید موتیے میں ایک سفید رنگ کا موتی سا ہوتا ہے تو شاید اس میں کوئی کالے رنگ کی چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں کالے رنگ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں آنکھ کا پریشر بڑھتا ہے اور اس سے پیچھے روشنی کی نس کمزور ہوتی ہے اور آپ کی نظر پرماننٹ کم ہو سکتی ہے اور نہ علاج کیا جائے تو بند بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ تو وہ جو دو قسمیں ہیں جو عام طور سے مشہور ہیں، وہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس، تو عام طور سے ڈاکٹر اس بارے میں بھی معائنہ کر لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو چند دوسری وجوہات آنکھ کا پریشر بڑھنے کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ اگر آپ کو اس قسم کے حالات سے سابقہ پڑے تو آپ مناسب احتیاط کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ کو اگر چوٹ لگ گئی تو کیا آنکھ کا پریشر بڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل۔ آنکھ کا پریشر بڑھتا کیسے ہے؟ خون سے آنکھ کے ڈیلے کے اندر کچھ پانی اور غذائیں آنکھ کے اندر جاتی ہیں آنکھ کے مختلف حصوں کو خوراک پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد اس پانی کو واپس خون میں آنا ہوتا ہے۔ اگر وہ رستہ کسی طور پہ تنگ ہو جائے یا بند ہو جائے تو پھر آنکھ کا پریشر بڑھنے لگتا ہے۔ چوٹ، میں نے جیسے کہا، چوٹ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک چوٹ کسی شارپ چاقو سے، بلیڈ سے، سوئی سے لگ جائے، وہ آنکھ پھٹ جاتی ہے یا سوراخ ہو جاتا ہے تو اس کو عام طور سے ٹانکے لگا کر اس کی ریپیئر کرنی پڑتی ہے۔ ایسی آنکھ میں کافی خطرہ ہوتا ہے کہ جو یہ پانی واپس جانا تھا خون میں، وہ رستہ ڈیمیج ہو جائے، خراب ہو جائے، تنگ ہو جائے تو پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ڈاکٹر جو ہیں وہ پریشر چیک کرتے رہتے ہیں، اور اگر پریشر بڑھے تو ان کا مناسب علاج کیا جاتا ہے تاکہ نس کمزور نہ ہو۔ دوسری صورت میں ایک چوٹ ہوتی ہے جسے ہم بلنٹ انجری کہتے ہیں۔ وہ جیسے بال سے یا کسی سخت چیز سے آنکھ کو لگ جائے، لیکن آنکھ پھٹے نہیں، لیکن چوٹ لگی یقیناً، درد بھی ہوتا ہے اور اچانک تھوڑی بہت نظر بھی کم محسوس ہو سکتی ہے۔ اس میں آنکھ کے اندرونی حصے میں خون نکل سکتا ہے۔ اگر یہ خون نکل آیا ہے تو اس خون کی وجہ سے بھی آنکھ کا پریشر بڑھ سکتا ہے کہ وہ اندر والیوم زیادہ ہو گیا، یا خون کے جو سیلز ہیں وہ اس راستے کو بند کر دیں جہاں سے واپس خون میں اندر سے پانی جاتا ہے۔ ویسی صورت میں بھی پریشر بڑھے گا۔ یہ فوراً اس کا پتہ چل جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کا مناسب علاج کر لیتے ہیں۔ اگر خون کو نکالنا پڑے تو نکال لیا جاتا ہے، یا جذب کرنے کی دوائیں دی جاتی ہیں، اور پھر پریشر کم کرنے کی دوائی دی جاتی ہے۔ ایک اور صورت جو کہ میں سمجھتا ہوں زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ بلنٹ انجری کے بعد آنکھ کا پریشر نہیں بڑھا، نارمل رہا، اور تھوڑی بہت تکلیف کے بعد مریض ٹھیک ہو گیا، درد بھی ختم ہو گیا۔ لیکن جاننا یہ ضروری ہے کہ ایسی آنکھ کے اندر بعض اوقات ایسی چوٹ لگ چکی ہوتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اور بعض مریض چند مہینوں بعد یا یہاں تک کہ سالوں کے بعد ان کی آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اور معائنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کے اندر وہ حصہ جہاں سے پانی کو خون میں واپس جانا تھا وہ ڈیمیج ہوا ہے، لیکن وہ نقصان بہت ہی آہستہ آہستہ ہوا اور کافی عرصے کے بعد پریشر بڑھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کو آنکھ میں چوٹ لگی ہو، چاہے معمولی چوٹ لگی ہو اور کوئی بھی خون نہ نکلا ہو، کچھ بھی نہ ہوا ہو، ان کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ 6 مہینے بعد، سال بعد اپنی آنکھ کا پریشر ضرور چیک کروا لیا کریں۔ اگر انہیں کسی بھی وجہ سے آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو وہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے چوٹ لگی تھی، میری آنکھ کا پریشر چیک کر لیا جائے۔ اگر یہ احتیاط نہ کی جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے لیکن پریشر آہستہ آہستہ اندر بڑھتا رہا ہے، وہ نس کو کمزور کر سکتا ہے اور نظر کو پرماننٹ نقصان پہنچا سکتا ہے۔
تو یہ تو ہو گئی ایک بڑی وجہ کہ چوٹ لگنے سے بھی آنکھ کا پریشر بڑھ سکتا ہے اور آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ ہوتی ہے آنکھ کے اندرونی سوزش۔ عام طور سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھ دکھنے آ گئی، اس میں آنکھ کے ڈیلے کے اندر سوزش نہیں ہوتی، باہر جو سفید جھلی ہے یہ سوج جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، پانی آنے لگتا ہے۔ تو یہ وائرس انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے، الرجی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ باہر ہوتے ہیں۔ آنکھ کے اندرونی حصے میں ایک جھلی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، سامنے سے آپ کی آنکھ براؤن یا بلیک نظر آ رہی ہے، یہ جھلی ڈیلے کے اندر ہے۔ سامنے جو کارنیا ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ جھلی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس جھلی میں اگر سوزش ہو جائے تو اس کو ہم آئرائٹس کہتے ہیں، کیونکہ اس جھلی کا انگریزی نام آئرس ہے۔ اس میں سوزش ہونے سے آنکھ اس مطلب کارنیا کے چاروں طرف جو سفید حصہ ہے وہ سرخ ہو جائے گا، آنکھ میں درد ہوگا، ڈل ایک اسے کہتے ہیں، یعنی جیسا سر درد ہوتا ہے نا اس طرح کا بہت زیادہ شدید شوٹنگ پین عام طور سے نہیں ہوتا، اور نظر میں بھی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب معائنہ کیا جاتا ہے تو کچھ مریضوں کا پریشر کم ہوا ہوتا ہے، کچھ کا بڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ بیماری جب بھی ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے تو پریشر لازمی چیک کیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہو تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس بیماری کے علاج کے لیے لازمی اسٹیرائڈ قطرے ڈالنے پڑتے ہیں، بعض کو گولی بھی کھانی پڑتی ہے یا آنکھ میں ٹیکا بھی لگانا پڑتا ہے اسٹیرائڈ کا۔ اسٹیرائڈ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اسٹیرائڈ ایسی دوائیاں ہیں جن سے آنکھ کا پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہی ہے کہ وہ جو بیماری سیلف ہوئی آئرائٹس، اس کی وجہ سے ایک تو وقتی طور پہ پریشر بڑھ گیا، دوسرا اس کی وجہ سے آنکھ کے اندر جب وہ ہیل بھی کر گیا ایسے چینجز آ سکتے ہیں کہ جو خون میں واپس پانی جانے کا رستہ ہے وہ بند ہو جائے یا تنگ ہو جائے، تو اس صورت میں بھی آئرائٹس کنٹرول ہونے کے بعد بھی پریشر بڑا رہے گا اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے دوائیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یعنی یہ بھی ایک امپورٹنٹ وجہ ہے کہ آپ کی اگر آئرائٹس ہوا ہے تو اس میں فوری بھی بڑھ سکتا ہے اور بعد میں بھی بڑھ سکتا ہے، اور اگر اب لمبے عرصے تک اسٹیرائڈ دیے جائے تو اسٹیرائڈ کی وجہ سے بھی پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ یہ بار بار ہو جاتی ہے، ایک دفعہ علاج ہو گیا 6 مہینے بعد، سال بعد دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بیماری جب بھی آپ کو محسوس ہو، پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی سرخی آنکھ میں ہوتی ہے اور کس قسم کا درد ہوتا ہے اور نظر کیسی دھندلی لگتی ہے، اسے فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس میں سستی کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ یہ اندر کافی ڈیمیج کر سکتا ہے، اور پریشر بھی بڑا رہے زیادہ عرصے تو جیسے ہم پہلے بات کرتے رہیں کہ روشنی کی نس کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ لہٰذا آئرائٹس بھی ایک کالے پانی یا کالے موتیے کی امپورٹنٹ وجہ ہے، اور اس کے اوپر نظر رکھنا، اس میں بلڈ آپ کے پریشر کو، آنکھ کے پریشر کو کنٹرول رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ایک، جیسے اس دوران بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹیرائڈ سے پریشر بڑھ جاتا ہے، اسٹیرائڈ دوائیں ہم بات جب بھی کرتے ہیں کہ آنکھ میں قطرے ڈالنے پڑے، مرہم ڈالنی پڑی یا ٹیکا لگانا پڑا، اس سے سفید موتیا بھی ہو سکتا ہے اور پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، اس لیے پریشر چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو عام طور سے سب کو پتہ ہے کہ آنکھ میں یہ ڈالنے سے پریشر بڑھ سکتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بات نظر انداز ہو جاتی ہے کہ اسٹیرائڈ کسی بھی صورت میں لیا گیا ہو، چاہے اس کے لیے کسی بیماری میں اس کے لیے گولیاں کھانی پڑیں، ایسی بیماریاں ہیں جس میں کھانی پڑتی ہیں، یا ٹیکے لگانے پڑے ہوں، یا جلد کی کوئی ایسی کئی بیماریاں ہیں جن میں کافی عرصے تک اسٹیرائڈ والی کریم یا مرہم لگانی پڑتی ہیں۔ ایستھما کے مریض جو ہیں وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، بہت سارے انہیلر ایسے ہیں جس میں اسٹیرائڈ دوائی موجود ہوتی ہے، تو یہ بھی اگر استعمال کر رہے ہوں تو اس صورت میں بھی آنکھ کا پریشر لازمی چیک کراتے رہنا چاہیے۔ یعنی آپ کو ایستھما ہے، کسی پیشنٹ کو وہ انہیلر یوز کر رہا ہے، تو وہ اس کو اگر کسی وجہ سے بھی آنکھ کا معائنہ نہیں کرانا پڑا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے آنکھ کا پریشر بڑھتا رہا ہے، اگر لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً چیک کروا لے گا۔ تو اسٹیرائڈ کا یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی صورت میں
کریم ہو یا کچھ بھی ہو، اس نے خون میں جذب ہو جانا ہے اسٹیرائڈ نے، اور پھر آنکھ تک پہنچ کے آنکھ کا پریشر بڑھا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے بات کی کہ یہ 3 مزید وجوہات ہیں جن میں آنکھ کا پریشر بڑھ سکتا ہے، یعنی چوٹ لگنے سے، آئرائٹس سے اور اسٹیرائڈ سے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معلومات یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اگر آپ کو اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دوست احباب سے بھی شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو۔